السلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ لان سے باہر تصویر بنا رہا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو موسم بہت اچھا ہے، یہ دیکھیں، یہ بہت اچھا موسم ہے اور آج 18 مئی ہے۔ مئی میں اتنا اچھا موسم اس وقت تقریباً یہ 5 بجنے والے ہیں شام کے، لیکن بہت پیارا موسم ہے۔ دیکھیں، میں اپنے لان میں ہی پھر رہا ہوں اور میں نے کہا آپ سے گپ شپ لگاؤں۔ میں نے بات کرنی ہے کل جو شہباز شریف صاحب نے تقریر کی ہے نا اسمبلی میں، تقریباً 1 سال کے بعد تقریر کی ہے کل شہباز شریف نے، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو پہلے آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور شیئر اور لائک کریں، اور جو پہلے آپ ویڈیو پسند کر رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تو آپ کو یہ اچھے ماحول میں ایک ویڈیو اس لیے میں باہر بناتا ہوں تاکہ موسم کو آپ بھی انجوائے کریں۔ اور لاہور میں موسم یہ بہت اچھا ہے، اور جب لاہور سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بیرون ملک، وہ کہتے ہیں سر جی آپ کبھی کبھی موسم کی خبریں بھی دے دیتے ہیں، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ ویسے بھی یہ جتنے باہر کے ایسے سین ہوتے ہیں، دیکھیں یہ بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہائے 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 ہائے، تو ہم سب کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور اتنی پھر گرمی میں، شدید گرمی میں اتنا اچھا موسم ہو جائے، ٹھیک ہے، تر و تازہ، نئے پھول، نئے پودے، نئے پھول، کونپلیں، یہ دیکھیں نئی نئی کونپلیں کتنی مزے کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ موتی ہے، یہ موتی ہے، یہ والا موتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیں، یہ امرود ہے، یہ جناب لیمو ہے، لیمو، نیا نیا لیمو، یہ دیکھیں، یہ بھی، اس کے بھی صحیح نئی کونپلیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ بہت اچھا موسم ہے اس حساب سے۔ تو اتنے اچھے موسم میں ہم آپ کو سیاسی ویڈیو بناتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ہم سب بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم روز کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، اور کوئی پراگرس ہو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی ہو تو ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی ہیں نا۔ تو باہر کے دوستوں کے لیے یہ جو خوشگوار ماحول والی ویڈیو ہے آپ دیکھیں۔ اور اس وقت جناب آئیں جی، کل جو شہباز شریف صاحب نے تقریباً 1 سال کے بعد تقریر کی ہے، جیل میں رہے، آپ کو پتہ ہے، پھر اسمبلی کا اجلاس تھا، تو مسلم لیگ نون والے اور عام عوام جو ہے وہ بڑی امیدیں لگا کے بیٹھی تھی کہ جی آج پتہ نہیں جو ہے نا کی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جس طرح ظلم و ستم اس نے نون لیگ پہ ڈھائے ہیں نا، پیپلز پارٹی پہ بھی ڈھائے ہیں، لیکن ٹارگٹ نون لیگ کا ہے۔ نون لیگ کا یقین کرو، محلے میں جو کارکن ہے نا وہ بھی نہیں بچا ہوا، اور وہ نون لیگ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ نون لیگ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ آپ اخبار میں بیان دیتے ہیں تو دوسرے دن ہی جناب ایس ایچ او آ کے پوچھنے آ جاتا ہے کہ سر جی ہے تھوڑا گھر نقشے کے مطابق بنے ہیں، یعنی کہ یہ حالات ہوتے ہیں جیسے جوید ہاشمی کا گھر گرایا گیا ہے۔ تو کل انہوں نے فلسطین کے اوپر تو بڑی اچھی تقریر کی ہے، نو ڈاؤٹ، فلسطینی بیج بھی ادھر لگائے ہوا تھا، وہ تو سارے مسلمان امت کی ترجمانی ہے۔ لیکن شہباز شریف، تو نے اپنے کارکنان کا حال تک نہیں پوچھا، اور آپ کی تقریر سے پی ٹی آئی والے کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ آپ نے آتے ہی یہ کہا ہے، تقریر کرتے ہی پہلا بسم اللہ یہ کہا ہے کہ آج میں حکومت کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا۔ اوئے ہوئے، وہ کہتے ہیں نا تمہیں ہوگی امید وفا جس سے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ اور ہمیں وفا کی ان سے ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اور اس حکومت نے نون لیگ کے کارکن سے لے کے وزیر اعظم تک کو چکی میں پیس دی ہے، اور تم نے جناب شہباز شریف صاحب ایک لفظ نہیں بولا اپنے تقریر میں۔ 1 گھنٹے کی تقریر میں آپ ادھر ادھر پھرتے رہے ہیں، آپ بولنا ہی نہیں چاہتے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ نون لیگ والے کیا کر رہے ہیں اور یہ شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، سارے دوست پوچھتے ہیں، تو ہمیں تو آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، ہمیں آپ سے تو کوئی فائدہ ہم نے نہیں لینا، لیکن لوگوں کے عوام کی ترجمانی تو یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ کس طرح تم ظلم کر رہے ہو،
کس طرح تم نے مفتاح اسماعیل کو دھاندلی سے ہرایا ہے، کس طرح تم نے شاہد خاقان عباسی کے اوپر کیس بنایا ہے، کس طرح تم نے جوید لطیف کے اوپر کیس بنایا ہے، یہ ساری باتیں تم کہہ نہیں سکتے تھے؟ اس کے ساتھ ایڈ نہیں کر سکتے تھے اپنی تقریر میں؟ آپ نے آتے ہی پہلی دفعہ ہی کہہ دیا کہ آج میں حکومت کے خلاف نہیں بولوں گا، سال کے بعد تم نکلے تھے۔ یہ کیسی پالیٹکس ہے تمہاری شہباز شریف صاحب؟ یہ کیسی پالیٹکس ہے؟ جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں، جو آپ کا سوشل میڈیا ہے، وہ سارے کے سارے وہ دیکھیں، وہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے احترام اور اس چیز کی کرنی ہے، لیکن کل کی تقریر نے، آپ کی تقریر نے نون لیگ کے حوالے سے اور جو ظلم و ستم کے حوالے سے آپ کی تقریر نے مایوس کی ہے۔ میں نے ساری وہ تقریر سنی ہے آپ نے، اور پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہیں کہ جناب اپوزیشن لیڈر سال بعد کے آیا ہے، جیل کاٹ کے آیا ہے، تو پتہ نہیں ادھر جناب ساری داستانیں بتائے گا، لیکن نہیں جی، انہوں نے تو کوئی ایک لفظ نہیں بولا۔ کیا آپ لوگ مطمئن ہیں؟ آپ نہیں ہیں تو مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں نا کہ جناب اس نے تو ایک لفظ نہیں بولا۔ عمران خان جو زیادتیاں کر رہا ہے، وہ عمران خان اپنی ہر تقریر میں کہتا ہے کہ میں زندہ رہا تو میں نون لیگ کو نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے؟ اور شہباز شریف صاحب آج بھی وہ نوشین افتخار کے گھر گئے فاتحہ خوانی کے لیے۔ کل مریم بھی گئی تھی نا جوید لطیف کے گھر، تو وہاں کیسے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور آج وہ چپ کر کے فاتحہ خوانی کر کے آ گئے بھائی۔ اور جب سے شہباز شریف صاحب باہر آئے ہیں نا، فاتحہ خوانیاں ہی کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، فاتحہ خوانیاں کریں، داڑھی رکھ لیں اور جناب اللہ اللہ کریں، کیونکہ سیاست تو وہ اس طریقے سے تو نہیں کر رہے جس طریقے سے عوام چاہتے ہیں یا جس طرح سے مسلم لیگ نون والے چاہتے ہیں۔ جو ظلم و ستم ان کے اوپر ہو رہے ہیں، ادھر ہمارے نون لیگ کے کوئی وکیل ایسا نہیں بچا جس کے اوپر پرچہ نہ ہو۔ جو مریم نواز کے جلسے میں گیا ہے اس کے اوپر پرچہ، جو جلوس میں گیا ہے اس کے اوپر پرچہ، جو کہیں بھی گیا ہے، کوئی بندہ نہیں بچا جس کے اوپر پرچہ نہ ہوا ہو۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس حکومت کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولنا اور میں نے ان کے خلاف کچھ نہیں بولنا۔ یہ تقریر ہے آپ کی ایک سال کے بعد والی۔ ایک سال میں کون کون سا لیڈر ہے جو اندر نہیں گیا؟ ٹھیک ہے؟ تو جناب عالی، یہ اس طرح نہیں ہے۔ عوام کے جذبات کی ترجمانی شہباز شریف صاحب نہیں کر رہے، میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں۔ جو مسلم لیگ نون اور جو عام لوگ ہیں جو پاکستان میں اس وقت پریشان ہیں عمران خان کی حکومت کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اب کل جوید ہاشمی کا گھر گرا ہے، آپ کو امید ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کی مذمت بھی کر دیں گے؟ ہیں؟ مریم نواز نے کر دی ہے، تو پھر یہ بات نہیں ہے۔ کل مریم نواز گئی ہے نا جوید لطیف کے گھر، اور اس کو کہتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ آپ جوید لطیف صاحب کے گھر جائیں، وہ کیوں جیل میں گیا ہے، وہ آپ کے نون لیگ کے تحفظ میں گیا ہے اور اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے، لیکن نہیں، وہ نہیں گئے۔ اور انہوں نے جناب یہ فاتحہ خوانیاں کر رہے ہیں، ہر جگہ فاتحہ خوانیاں کر رہے ہیں وہ۔ بالکل، وہ جب سے آئے ہیں، کراچی کا انتخاب بھی ان کے ہوتے ہوئے ہوا ہے، خوشاب کا انتخاب بھی ان کے ہوتے ہوئے ہوا ہے، تو وہ آپ بتائیں کسی میں بھی وہ گئے ہوں؟ فاتحہ خوانیاں کر رہے ہیں۔ وہ تو مولانا فضل الرحمان کو نہیں ملے۔ آپ وہ کیا شعر ہے جی؟ شعر وہی ہے کہ ہم کو وفا کی ان سے ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نواز شریف صاحب کو لوگ ایسے نہیں یاد کرتے، ٹھیک ہے؟ مریم نواز کے اوپر کتنے کیس بنے ہیں، یہ اس وجہ سے کوئی کرپشن کے کیس نہیں ہے، سیاسی کیس ہے۔ ابھی بھی وہ جوید لطیف صاحب کے گھر میں تقریر کر کے آئی ہیں، تو ایک واپسی پہ کیس بن گیا ہے کہ جناب تم نے کرونا کے SOPs کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ اور یہ شہباز شریف صاحب کہتا ہے میں حکومت کے خلاف ایک لفظ نہیں بولوں گا۔ تو تم نہ بولو تو پھر ہم کیوں بول رہے ہیں جی؟ ہم سب لوگ کیوں بول رہے ہیں کہ جی عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے، آٹا نہیں مل رہا، چینی شناختی کارڈ کے اوپر مل رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب آپ نہیں بولیں گے تو پھر آپ آرام کریں، اپنے کمر کا علاج کروائیں اور اور ہسپتال میں داخل ہو جائیں، اللہ اللہ خیر صلاح، سارا کام پیچھے ہو جائے گا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کر دیں گے، مریم نواز صاحبہ کر دیں گی، سارے لوگ یہ کر دیں گے، میاں جوید لطیف صاحب کر دیں گے۔ ابھی آپ ہو جاتے نا، سیدھے جوید ہاشمی کے گھر پہنچ جاتے
کہ یار یہ گھر گرایا گیا ہے، کیوں گرایا گیا ہے؟ نہیں، تمہیں ہوگی جن سے امید وفا، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تھا۔ اللہ اللہ، خیر صلی اللہ۔ یہ جی شہباز شریف صاحب کی تقریر تھی، اور اس تقریر پہ یہ میرا قانونی ٹی وی چینل کا تبصرہ ہے۔ اگر یہ پسند آیا ہے تو شیئر کریں، ناپسند آیا ہے تو ہمیں معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔